نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ تو جو لوگ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں وہ نیو بک 4 کے سبق نمبر 1 کو کھول لیں، اور جو لوگ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 11 پر آ جائیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ فیصلٌ فی ای مدرسۃ تدرس اخواتک۔ تو جب کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کا فاعل بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں فاعل کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اب یہاں پر فی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ ای اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور مدرستن اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور یہ تدرسو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے۔ فاعل کہاں ہے؟ ابھی رک جائیں پہلے پورے جملے کو پڑھ لیں، دیکھ لیتے ہیں کہ جملے میں فاعل موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جملے میں فاعل موجود نہ ہوا تب ہم اس کے اندر مستتر فاعل کو فاعل قرار دیں گے۔ تو اب اس تدرسو کے بعد اخواتو کا آ گیا ہے، تو اس اخواتو کا میں جو اخواتو ہے یہ فاعل ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ تمہاری بہنیں کس اسکول میں پڑھتی ہیں؟ عبداللہ یدرسن فی مدرستی خالد بن الولید للبنات بمکہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ یدرسنا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ تو اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، اور پھر فاعل ہم کہیں گے الفاعل النون، یہ نون اس کا فاعل ہے۔ پھر ہم کہیں گے فی حرف جر ہے، مدرستی اسم مجرور ہے وہو مضاف، خالدی اسم مجرور ہے وہو مضاف، ابنی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور الولیدی اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں یہ پوری ایک چین ہے، یہ تینوں مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں۔ اور یہ الولیدی کو کیوں میں نے خالی مضاف الیہ کہا؟ کیونکہ اس میں ال آ گیا ہے۔ ان کو دیکھیں نا، ان تینوں میں ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو مضاف الیہ کے ساتھ ساتھ مضاف بھی کہا۔ اور الولیدی کو دیکھیں، اس میں ال آ گیا ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ یہ خالی مضاف الیہ ہے۔ اور پھر للبناتی کیا ہے؟ جار مجرور، لی حرف جر ہے اور البناتی اسم مجرور، اور بمکہ یہ بھی جار مجرور ہے، بی حرف جر ہے اور مکہ اسم مجرور ہے۔ اور اس مکہ کے آخر میں پھر فتح کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ مجرور بالفتح ہوتا ہے۔ جب یہ مجرور ہوتا ہے تو اس پر فتح آتی ہے۔ یعنی یدرسنا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ پڑھتی ہیں، یعنی کہ وہ مکہ میں مدرسہ خالد بن ولید للبناتی میں پڑھتی ہیں۔ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اسکول خالد بن ولید فار گرلز، اس طرح ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے۔ فیصلٌ این تسکنون انتم۔ این تسکنون کا مطلب ہے تم سب کہاں رہتے ہو، تو پھر انتم کیوں آیا یہاں پہ؟ یہ انتم جو ہے نا، یہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ایمفیسائز کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم اردو میں یوں کرتے ہیں کہ تم سب خود کہاں رہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟
ہم اسے زور دینے کے لیے اردو میں خود کا لفظ لگاتے ہیں اور عربی زبان میں ہم انتم کو لکھتے ہیں، یعنی کہ تم سب خود کہاں رہتے ہو۔ اور اس تسکنون کا ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الفاعل الواو، اس کا فاعل یہ واو ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں عبداللہ کیا جواب دیتا ہے۔ اخوتی یسکنون فی مہاجع الجامعتی۔ اب یہاں پر اس اخوتی میں جو اخوتو ہے وہ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ یسکنونا کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کی خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور اس یسکنونا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور اس کا فاعل جی ہاں یہ واو اس کا فاعل ہے، اور پھر فی حرف جر ہے، مہاجعی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور الجامعاتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ مہاجعی کسے کہتے ہیں؟ ہاسٹل کو، الجامعاتی یونیورسٹی کو۔ مہاجع الجامعاتی کا مطلب ہوگا یونیورسٹی کا ہاسٹل، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ میرے بھائی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ اما انا فاسکن ما قریب لی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اما کیا ہے؟ یہ حرف و شرطن ہے، اور انا مبتدا ہے، اور یہ فا کیا ہے؟ یہ حرف و عطفن ہے، اور اسکنو کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اور اس اسکنو کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انا۔ دیکھیں ہم نے جو یہ 5 in your pocket پڑھے تھے نا، ان میں جو یہ یدرسو اور تدرسو ہیں، ان میں فاعل مستتر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل جملے میں کسی مرفوع اسم کی صورت میں موجود ہو۔ تو یدرسو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوا، اور تدرسو میں ہیا۔ لیکن جملے میں اگر ان اسناد کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود ہو تو پھر ہم ان مستتر ضمائر کو فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ جملے میں فعل کے بعد موجود مرفوع اسم کو ہی ہم فاعل کہیں گے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس یدرسو اور تدرسو میں مستتر ضمائر جو ہے نا یہ بھی فاعل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا فاعل جملے میں کسی مرفوع اسم کی صورت میں موجود ہو۔ اس لیے اب ہم ایسا کریں گے کہ یہاں پر لکھیں گے الفاعل مستتر او موجود، لیکن اس تدرسو، ادرسو اور ندرسو میں ہمیشہ فاعل مستتر ہی ہوگا، ان کا فاعل جملے میں موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مستتر ہوگا۔ اور اس تدرسو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں انتا، ادرسو میں انا، اور ندرسو میں نحنو۔ اس لیے اب ہم یہاں پر اپنی یادداشت کے لیے لکھ دیں گے الفاعل مستتر دائما، یعنی کہ ان کا فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مستتر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میں نے کیا کہا کہ فعل مضارع کا یہ جو گروپ ہے جسے ہم مزاحیہ طور پر 5 in your pocket کہتے ہیں، اس میں یہ 5 اسناد ہوتی ہیں۔ تو ان 5 میں سے ان 2 اسناد میں
فاعل مستتر بھی ہو سکتا ہے اور جملے میں بھی موجود ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہم پورے جملے کو پڑھ لیں. لیکن ان باقی تینوں اسناد میں فاعل ہمیشہ 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 مستتر ہوگا. پھر یہ ما ظرف ہے، قریباً اس کا مضاف الیہ ہے، اور اس لی کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، 2. یہ کیا ہے؟ یہ ایک جار مجرور ہے. تو اس اما انا کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی کہ رہا میں، ایز فار آئی، فاسکنو یعنی کہ تو میں رہتا ہوں، ما قریبن لی. ما قریبن لی کے معنی ہوں گے میرے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ. یعنی کہ بہت سے قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کہتی ہوں اخن لی تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ میرا ایک بھائی، یعنی بھائیوں میں سے جو ایک بھائی ہے اس کا ذکر کر رہی ہوں. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں ما قریبن لی تو اس کے معنی ہوں گے بہت سے قریبی رشتہ داروں میں سے میرے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ. یعنی کہ رہا میں تو میں رہتا ہوں میرے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ. فیصل پھر سوال کرتا ہے امتزوج انت یا عبد اللہ، یعنی کہ اے عبداللہ کیا تم خود شادی شدہ ہو؟ متزوجن کے کیا معنی ہیں؟ شادی شدہ. عبداللہ عبداللہ جواب دیتا ہے لا لستو بمتزوجن. اس لستو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ لیسا اور تو کا مرکب ہے. اور لیسا کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ لیسا من اخواتی کانا ہے. تو اب یہاں پر ہم اسے اس طرح کہیں گے کہ لیسا کیا ہے؟ یہ فعل ناقص جامد ہے، اور اسم لیسا کہاں ہے؟ یہ تو. یہ تو جو ہے یہ اسم لیسا مرفون ہے، اور بھی متزوجن کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن خبر لیسا ہے، یعنی کہ نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں. فیصل ما عنوانک، عنوان کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ عنوان نہیں ہے جو اردو میں ہوتا ہے کسی مضمون کا جو عنوان ہوتا ہے یا کوئی تقریر کا جو عنوان ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں عنوان کے معنی ہوتے ہیں ایڈریس، پتہ. یعنی کہ تمہارا پتہ کیا ہے، تمہارا ایڈریس کیا ہے؟ عبداللہ ہذہ بطاقتی فیہا عنوانی. اب اس بطاقتی کو دیکھیں، اس کے اندر اصل لفظ ہے بطاقتن. اس بطاقتن میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی نہیں یہ بطاقتن جو ہے نا، یہ جار مجرور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی لفظ ہے. ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اگر یہ جار مجرور ہوتا تو یہ بطاقتن ہوتا، مجرور ہوتا. لیکن یہ بھی جو ہے نا، یہ بطاقتن کا ہی حصہ ہے، یہ حرف جر نہیں ہے. اور بطاقتن کے معنی ہوتے ہیں بزنس کارڈ. ہم کسی دکاندار وغیرہ کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ اپنا جو کارڈ دیتا ہے جس پہ ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے، تو اس سے بطاقتن کہتے ہیں. تو اب یہاں پر حاضی کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور بطاقتی میں جو بطاقتن ہے وہ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. پھر فیہا عنوانی جو ہے یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اس میں فی حرف جر ہے اور ہا اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن خبر مقدم بن جاتے ہیں. جبکہ عنوانی میں جو عنوانو ہے وہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اس میں میرا پتہ ہے، ایڈریس ہے. آگے ہے فیصلن.
اشکرکا یا اخی. اب اس اشکرکا کو دیکھیں، اس میں یہ اشکرو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ آگے ہم ڈھونڈیں؟ نہیں ڈھونڈیں گے نا، کیونکہ اس میں ہمیشہ فاعل مستتر ہوتا ہے. اور اشکرو میں کون مستتر ہوگا؟ انا کی ضمیر. اس لیے ہم کہیں گے الفاعل ضمیر مستتر و تقدیرہ انا. اور یہ کا کیا ہے؟ فعل کے آخر میں جب ہم کسی متصل ضمیر کو لگا دیتے ہیں تو وہ مفعول بہ بن جاتا ہے. اب یہ کا جو ہے نا، یہ یہاں پر مفعول بہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اخی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے نا، اخو جمع یا متکلم ہے. یا کے آنے کی وجہ سے یہ اخا بن گیا. لیکن یا متکلم نے کیا کیا؟ یا متکلم نے واپس اس کے فتح کو کسرہ میں بدل دیا. یہ ضدی ہے، یہ کہتی ہے میرے سے پہلے صرف کسرہ ہی آ سکتی ہے. یہ واپس اس کی فتح کو کھینچ کے کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے. اس لیے یہاں پر یہ یا اخی بن گیا. تو یا حرف و ندا ہے. اس اخی میں جو اخا ہے وہ اس کا منادہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اے میرے بھائی، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. انا مسرور بلقائک. انا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور مسرور کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. اور بلقائک میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ ہیں. بی حرف جر ہے، لقائی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. آپ ایسا کریں نا، اس جملے کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ جو جملے اب آ رہے ہیں نا، انہیں ہم عام زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ والا جملہ جو ہے اشکرکا یا اخی، یعنی کہ اگر ہم نے کسی میل کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ہم کہیں گے اشکرکا. اسی طرح اگر کسی فی میل کا شکریہ ادا کرنا ہے تو ہم کہیں گے اشکرکی. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں کہ انا مسرور بلقائک، یہ بھی ایک ایسا جملہ ہے جسے ہم عام روٹین میں استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو آگے جملہ ہے انا سانزل فی المحطۃ القادمۃ. محطہ کسے کہتے ہیں؟ سٹاپ، بس کے جو سٹاپس ہوتے ہیں نا. اور قادمتی کا مطلب ہوگا اگلا. محطۃ القادمتی کے معنی ہوں گے اگلا سٹاپ. اب یہاں پہ انا تو مبتدا ہے، پھر یہ سا کیا ہے؟ یہ سا جو ہے اسے عربی زبان میں حرف و استقبال کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے کہیں گے پارٹیکل آف فیوچریٹی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا پارٹیکل ہے جو فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں، ہم جب فعل مضارع کو استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے معنی پریزنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اور فیوچر کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب فعل مضارع سے پہلے ہم سا لگا دیتے ہیں تو پھر یہ کنفرم فیوچر ٹینس بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں گی کہ سأذهب إلى السوق هذا المساء، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اس شام کو میں مارکیٹ جاؤں گا یا جاؤں گی. یعنی کہ فعل مضارع سے پہلے جب ہم یہ سا لگا دیں گے تو پھر اس کے معنی کنفرم مستقبل کی طرف چلے جائیں گے. جیسے سأنزل کے معنی ہو جائیں گے میں اتروں گا. نزلہ ینزلو ہوتا ہے نا، اور اس کے 5 in your pocket کیا ہوں گے؟ ینزلو، تنزلو، تنزلو، انزلو اور ننزلو. تو سأنزلو کے معنی ہوں گے میں اتروں گا. فی المحطۃ القادمۃ، اگلے سٹاپ پر. اور یہاں پر فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. المحطۃ اسم مجرور ہے، اور القادمۃ المحطۃ کی نعت ہے. یعنی کہ اگلے سٹاپ پر میں اتروں گا.
چلیے آگے چلتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے فی امان اللہ. لیکن یہ بھی ایک بہت پیارا جملہ ہے جسے ہم اکثر بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اسے فی امان اللہ یا فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں. وہ غلط ہوتا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ اس طرح ہے فی امان اللہ، کیونکہ یہاں پر فی حرف جر ہے، امانی اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اللہ کی امان میں، یعنی کہ میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں. وَإِلَى اللِّقَاءِ. اب یہ بھی دیکھیں، یہ ایسا جملہ ہے جو عربی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اسے بھی ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح یاد کر لیں. اور یہاں پر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. الا کیا ہے؟ الی اللقائی میں کتنے الفاظ ہیں؟ الی اللقائی میں 2 الفاظ ہیں. الا حرف جر ہے اور اللقائی اسم مجرور ہے، یعنی کہ اور اگلی ملاقات تک. یعنی کہ عرب لوگ جب کسی کو فی امان اللہ کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیا، مگر کب تک؟ وَإِلَى اللِّقَاءِ، اگلی ملاقات تک. تو إِلَى اللِّقَاءِ کے معنی ہوتے ہیں اگلی ملاقات تک، till we meet again، یعنی کہ دوبارہ ملاقات تک میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا، اللہ کی حفاظت میں دیا. اور اگر ملاقات ہی دنیا میں نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں ملیں گے. انشاءاللہ. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے نا؟ یعنی کہ جب تک میری تم سے دوسری ملاقات نہیں ہوتی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، پھر جب دوسری ملاقات ہوگی دوبارہ اللہ کی پناہ میں ہم اسے دے دیں گے. پھر آگے ہے السائق لفیصل. السائق کا کیا مطلب ہے؟ ڈرائیور. اور لفیصل یہ جار مجرور ہے فیصل کو، یعنی کہ ڈرائیور فیصل سے کہتا ہے ھذا الباب للدخول یا سیدی. اب یہاں پہ دیکھیں ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الباب اس کا بدل ہے، اور لی حرف جر ہے، اور الدخولی جو ہے یہ اس کا اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر بن جاتے ہیں. پھر یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اور سیدی میں سیدہ اس کا منادہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. سیدہ کو سیدی میں کس نے تبدیل کیا؟ یہ سب کیا درا اس یا متکلم کا ہے، یہ کسی کو سکون سے نہیں چھوڑتی ہے. سیدی کا کیا مطلب ہوگا؟ مائی سر، میرے جناب، یعنی اے میرے جناب یہ دروازہ داخل ہونے کے لیے ہے. تو النزول من ہناک، النزول کیا ہے؟ مبتدا ہے، من حرف جر ہے، ہناک اسم مجرور ہے. یہ ایک ظرف ہے لیکن یہاں پر اسم مجرور کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اترنا وہاں سے ہے. نزول کا کیا مطلب ہے؟ اترنا، ایگزٹ. آج ہم ایک بہت ہی اہم اور نئے اصول کو سیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے اب آپ نے میری باتوں کو بہت غور سے سننا ہے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں، ہم عربی زبان میں فعل یعنی کہ ورب کو پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں دخلا، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں وہ داخل ہوا. اور اگر میں کہتی ہوں یدخلو، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ داخل ہوتا ہے. تو اب اس دخلا کو دیکھیں، اس میں کون سا ٹینس یعنی کہ زمانہ موجود ہے؟ جی ہاں، اس میں پاسٹ ٹینس یعنی کہ فعل ماضی موجود ہے. اور اس میں فاعل کون سا ہے؟ جی ہاں،
اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے. اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وہ داخل ہوا، تو یہ جو وہ ہے نا یہ اس کا فاعل ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یدخلو تو اس میں کون سا فعل ہوتا ہے؟ جی ہاں، فعل مضارع. فعل مضارع ہوتا ہے یعنی کہ پاسٹ یا پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے. اور اس میں فاعل کون ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو یہ وہ ہے یہ اس کا فاعل ہے. لیکن اسی فعل کو جب ہم ایک اسم میں تبدیل کر دیں گے تو یہ مصدر کہلائے گا. اور اس مصدر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی زمانہ یعنی کہ ٹینس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فاعل ہوتا ہے. مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ نہ تو کوئی ٹینس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فاعل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس دخلہ کا جب ہم مصدر بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا دخولن. تو دخولن کے معنی کیا ہوں گے؟ داخل ہونا. انگلش میں اس کے معنی ہوں گے انٹرنگ، یا انٹری بھی ہم کہہ سکتے ہیں، انٹری. تو اب اس دخول میں نہ تو کوئی زمانہ ہے، کوئی ٹینس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فاعل ہے. اور ہم نے اسے بنایا کیسے ہے؟ جی ہاں، فعولن کے وزن پر. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل کا مصدر اسی وزن پر بنے، کیونکہ مصدر بنانے کے مختلف پیٹرن یعنی کہ اوزان ہوتے ہیں جنہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمیں ایک وقت میں ایک ہی چیز سکھاتے ہیں تاکہ ہم زیادہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں. تو دخلہ کا مصدر ہوگا دخولن. اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ داخل ہونا، انٹری. اور پھر خرجہ کا مصدر ہوگا خروجن یعنی نکلنا، ایگزٹ. اسی طرح سجدہ کا مصدر ہوگا سجودن یعنی کہ سجدہ کرنا، پروسٹریشن. اور رکع کا مصدر ہوگا رکوعن یعنی کہ رکوع کرنا، بوئنگ. اور جلسہ کا مصدر ہوگا جلوسن یعنی بیٹھنا، سٹنگ. ان میں سے اکثر الفاظ تو ہمیں پتہ ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ مصدر ہیں اور یہ کسی خاص پیٹرن پر آتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ عربی زبان میں فعل یعنی کہ ورب میں ہمیشہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ایک زمانہ یعنی کہ وقت اور دوسرا فاعل یعنی کہ جس نے اس فعل کو سر انجام دیا ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ فعل میں ٹینس اور سبجیکٹ دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن مصدر میں صرف ایکشن ہوگا. اس کا نہ کوئی ٹینس ہوگا اور نہ سبجیکٹ ہوگا، یعنی کہ اس میں نہ تو زمانہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا فاعل ہوتا ہے. اور یہ مصدر جو ہوتا ہے نا یہ ایک اسم ہوتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے اور اس میں ال بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ جب یہ نکرہ ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین ہوگی اور جب یہ معرفہ ہوگا تو اس میں ال آ جائے گا. جیسے میں کہتی ہوں الدخول ممنوع یعنی کہ داخل ہونا منع ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ دخول کے بیچ میں ال آ گیا ہے. اب یہاں پر الدخول مبتدا ہے اور ممنوع اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ فعل نہیں ہے، اب یہ اسم بن گیا ہے یعنی داخل ہونا منع ہے. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں الرکوع قبل السجود تو اب یہاں پر یہ الرکوع دیکھیں یہ مصدر ہے اور اب اس میں ال بھی آ گیا ہے.
یعنی رکوع سجدے سے پہلے ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے تو فی الحال ہمیں مصدر کا صرف ایک ہی پیٹرن سکھایا ہے، لیکن اور بہت سے مصدر ایسے ہوتے ہیں جو ہم اکثر اوقات استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مصدر ہیں، جیسے کہ فعل ہے نصرہ اور فتحہ۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کے مصدر کس وزن پر آئیں گے؟ ہم اکثر اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اس آیت میں یہ نصر اور الفتح یہ کیا ہیں؟ جی ہاں یہ ان کے مصدر ہیں۔ نصرہ کا مصدر ہوگا نصر اور فتح کا مصدر ہوگا فتح۔ چونکہ ہم نے ابھی اذا کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے، اس لیے اس پوری آیت کا فی الحال ہم ترجمہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو اینالائز کریں گے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جاء فعل ہے اور یہ نصر جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ مرفوع ہے، وہو مضاف اور اللہ اس کا مضاف الیہ ہے، پھر یہ واہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور الفتح معطوف علی نصر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نصر یہاں پر معرفہ ہے یا نکرہ؟ دیکھیں جب کوئی مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے تو ہم مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں، اگر وہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور اگر وہ نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مضاف نصر بھی معرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کا معطوف الفتح بھی معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس آپ فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں، آپ کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس اذا کی وجہ سے اس جملے کا ترجمہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس اذا کو آگے جا کر پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اس لیے جب تک ہم اس اذا کو نہیں پڑھ لیتے نا اس وقت تک ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے فی الحال ہم فعول کے پیٹرن پر آنے والے مصادر کو پڑھ رہے تھے، فی الحال ہم انہی پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ تو عربی زبان میں فعل سے جو اسم بنایا جاتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم اسے مصدر ہی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ وربل ناؤن۔ مصدر کو انگلش میں وربل ناؤن کہتے ہیں۔ تو چلیے ابھی سبق کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ جز نمبر 1 ہے بأی جامعۃ یدرس عبد اللہ، یعنی کہ عبداللہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جملے میں یدرسو آیا ہے، یعنی کہ فعل مضارع، تو ہم جواب بھی فعل مضارع سے شروع کریں گے۔ ہم یہاں سے جواب کو شروع کریں گے، ہم کہیں گے یدرس عبداللہ فی جامعۃ الریاض۔ ترجمہ بھی مجھے کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے، آپ کو اب اتنی عربی آتی ہے کہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ جز نمبر 2 ہے فی ای کلیۃ یدرس ہوا، تو وہ کون سی فیکلٹی میں پڑھتا تھا؟ انجینئرنگ میں تھا نا۔ اب اس کے جواب میں ہم یدرس ہوا بھی لکھ سکتے ہیں اور خالی یدرس بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں یدرس ہوا فی کلیۃ الہندسۃ، اور ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں یدرس فی کلیۃ الہندسۃ۔ ٹھیک ہے نا؟ معنی دونوں کے تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ یدرس کے بعد جب ہم ہوا لگائیں گے نا تو اس جملے میں زور پیدا ہو جائے گا، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ پھر تیسرا جز ہے فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ، تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ ہم یہاں سے شروع کریں گے،
ہم کہیں گے یدرس عیسیٰ فی کلیت الطبی. ٹھیک ہے، وہ میڈیکل میں پڑھتا تھا نا. پھر چوتھا جز ہے فی ای کلیت یدرس ابراہیم. تو ابراہیم کس میں تھا؟ کامرس میں. اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے یدرس ابراہیم فی کلیت التجارتی. جز نمبر 5 ہے فی ای کلیت یدرس اسحاق. تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے یدرس اسحاق فی کلیت الآداب. کلیت الآداب کسے کہتے ہیں؟ آرٹ کو. پھر جز نمبر 6 ہے فی ای کلیت یدرس اسماعیل. تو اس کا جواب ہم لکھیں گے یدرس اسماعیل فی کلیت العلوم. کلیت العلوم کا کیا مطلب ہے؟ فیکلٹی آف سائنسز. 7واں جز ہے این تدرس اخوات عبداللہ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اخوات جو ہے نا، اس میں نہ تنوین ہے نہ ال ہے. اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی ہے، اور یہ جو ہے نا عبد، یہ یہاں پر مضاف لہ ہے. اس لیے ہم اس کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. یہ انہوں نے غلطی سے عبدو لکھا ہوا ہے، یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اسے عبدی کر دیں، اخوات عبداللہ. کیونکہ یہاں پر اخوات مبتدا ہے اور عبدی جو ہے یہ اس کا مضاف لہ ہے، وہ ہوا مضاف، اور اللہ اس کا مضاف لہ ہے. اس لیے ہم اس عبدو کو عبدی میں تبدیل کر دیں گے. تو عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی تھیں؟ یہاں پر ہم ان کے اس اسکول کا نام لکھ دیں گے نا. تو ہم اس کا جواب لکھیں گے تدرس اخواتہ فی مدرستی خالد ابن الولید للبنات. جز نمبر 8 ہے این یسکن عبداللہ. تو اس کا جواب تھا یسکن عبداللہ ما قریب لہو. ٹھیک ہے نا، ادھر لی تھا نا، ہمارے لیسن میں لی لکھا ہوا تھا نا، تو وہ اس لیے تھا کہ عبداللہ خود بات کر رہا تھا. اب یہاں پر جواب دیتے ہوئے ہم عبداللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم لہو لکھیں گے، لی کی جگہ لہو لکھیں گے. ہم لکھیں گے یسکن عبداللہ مع قریب لہو. اگلا جز ہے وَأَيْنَ يَسْكُنُ إِخْوَتُهُ. تو اس کے بھائی کہاں رہتے تھے؟ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے یسکنون فی مہاجع الجامعتی. تو الحمدللہ یہ سوال مکمل ہو گیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے صحح ما یلی، یعنی کہ جو درج ذیل ہے اسے صحیح کریں، غلطیاں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. تو پہلا جملہ ہے لا یعرف عبداللہ المہندس سلمان. تو یہ درست ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، یہ غلط ہے. اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اس لا کو نکال دیں گے، باقی جملے کو اسی طرح لکھ دیں گے. تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یعرف عبداللہ المہندس سلمان. اگلا جملہ ہے عبداللہ متزوج. تو عبداللہ کیا شادی شدہ تھا؟ نہیں تھا نا. تو اس جملے کو صحیح کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم عبداللہ کے بعد لیسا لکھ دیں گے. ہم لکھیں گے عبداللہ لیس بمتزوج. ٹھیک ہے، متزوجن کو بھی متزوجن کر دیں گے لیسا کی وجہ سے نا. اور اس کو ہم سبق میں انالائز کر چکے ہیں، اس لیے ابھی میں یہاں پر جوابات کو دوبارہ انالائز نہیں کر رہی ہوں. پھر ہے یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا؟
نہیں نا، کون سے ایئر میں تھا؟ سیکنڈ ایئر میں. تو ہم کیا کریں گے، اس اولا کو الثانیتی میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا یدرس عبد اللہ فی السنۃ الثانیتی، یعنی کہ عبداللہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. اگلا جز ہے نزل عبد اللہ من الحافلۃ قبل نزول فیصل. تو کیا عبداللہ پہلے اترا تھا؟ نہیں نا، فیصل پہلے اترا تھا. اس لیے اس جملے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. کیا کریں؟ ہم ایسا کریں گے، اس قبلہ کو بعدہ میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ جملہ بالکل سیٹ ہو جائے گا. زیادہ محنت نہیں کریں گے. اس لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس قبلہ کی جگہ بعدہ لکھ دیں گے. تو پھر یہ جملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. نزل عبد اللہ من الحافلۃ بعد نزول فیصل، یعنی کہ فیصل پہلے اترا تھا اور عبداللہ بعد میں. سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فیصل پہلے اترا تھا. تو اس قبلہ کو جب ہم بعدہ میں تبدیل کر دیں گے تو بات یہی بن جائے گی نا کہ فیصل پہلے اترا تھا اور عبداللہ بعد میں. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے اب سوال نمبر 3 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے. هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس الاول، یعنی کہ ان سوالوں کے جواب دیجئے. اور یہ سوالات جو ہے نا یہ اس لیسن میں سے نہیں ہیں. ہم یہ بک 4 پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے یہاں پر الدرس الاولی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں ان کی بک میں یہ نہیں لکھا ہوگا. ان کی بک میں لکھا ہوگا الدرس الحادی عشرہ، یعنی کہ ان کی بک میں 11واں سبق مینشن ہوگا نا. تو یہاں پر پہلا سبق مینشن ہے کیونکہ یہ بک 4 ہے، نیو بک ہے. خیر اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہم نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں اور یہ سوالات جو ہے نا یہ ہمارے سبق میں سے نہیں ہیں. یوں سمجھے کہ یہ ہمارے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص خود سے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرے گا. تو پہلا جز ہے این تدرس انت، یعنی کہ تم کہاں پڑھتے ہو. تو اب آپ جہاں پہ بھی پڑھتے ہیں اس جگہ کا نام لکھ دیں. کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. جو لوگ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں تو وہ اپنے پچھلے اسکول کا نام لکھ لیں، کیونکہ ہم نے جواب دینے کا طریقہ تو سیکھنا ہے. تو چلیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں ادرس فی الجامعۃ، یعنی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ادرس فی المدرسۃ. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جز ہے این تسکنو، یعنی کہ تم کہاں رہتے ہو. تو چلیے اس کے سامنے اپنا ایڈریس لکھ دیں. تو یہاں پہ میں لکھوں گی اسکن فی پاکستان. چلیے تیسرا ہے اتعرف لغت الفرنسیۃ. تو فرینچ آتی ہے آپ کو؟ اگر آتی ہے تو ہاں میں جواب دے دیں. مجھے نہیں آتی اس لیے میں نہ میں جواب دوں گی. اس لیے میں یہاں پر لکھوں گی لا اعرفھا، یعنی کہ میں اسے نہیں جانتی یا جانتا. دونوں کے لیے یہی ہم لکھیں گے. مذکر جواب دے یا مؤنث دونوں یہ کہہ سکتے ہیں لا اعرفھا. اور یہاں پر میں نے ہا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اللغتا جو ہے یہ مؤنث ہے. پھر جز نمبر 4 ہے من ای اذاعۃ تسمع الاخبار، یعنی کہ تم کون سے ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہو. تو ہم پاکستان کے حساب سے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. ہم لکھ سکتے ہیں اسمع الاخبار من اذاعۃ لاہور یا من اذاعۃ کراچی. چلیے جز نمبر 5 ہے اتعرف بیت المدرس، یعنی کہ کیا تم استاد کے گھر کو پہچانتے ہو.
کیا تمہیں استاد کے گھر کا پتہ ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ لکھ دیں عارفوہ، اور اگر نہیں جانتے تو آپ لکھ دیں لا عارفوہ۔ چلیے ابھی سوال نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے تأمل الامثلۃ، یعنی کہ مثالوں پر غور کریں، ثم ضع فی الفراغ، پھر بلینک میں رکھیں یا لکھیں، فی ما یلی، جو در ذیل میں ہے، المضارع من الفعل ذهب، یعنی کہ فعل ذهب کا مضارع، بعد اسنادہ الی الضمیر، یعنی کہ یہاں پر ہم نے پہلے تو ان مثالوں پر غور کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جتنی بھی بلینکس ہیں نا، ان میں فعل ذهب کی مختلف اسناد لگانی ہیں۔ یہاں پر جو سوٹیبل اسناد ہوں گی نا، ہم وہ لگائیں گے۔ تو چلیے پہلے مثال کو پڑھتے ہیں۔ عبداللہ یدرس بجامعۃ الریاض۔ اب دیکھیں عبداللہ کیا ہے، یہ مذکر واحد غائب ہے، تو اس کے لیے کیا آیا ہے، یدرسو، اس کے لیے اسناد میں سے یدرسو استعمال ہوا ہے۔ چلیے اگلے جملے پر چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے وَإِخْوَتُهُ أَيْضًا يَدْرُسُونَ بِجَامِعَةِ الرِّيَاضِ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اخوتو کیا ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے، اور اس کے لیے فعل کی کون سی سند آئی ہے، یدرسونا۔ مذکر جمع کے لیے ہم کیا لگائیں گے، یدرسونا۔ پھر آگے ہے وَأَخَوَاتُهُ یدرسنا فی المدرسۃ المتوسطۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اخواتو کیا ہے، جمع مؤنث غائب ہے، تو اس کے لیے کیا آیا ہے، یدرسنا۔ اچھا پھر آگے ہے زینب تدرس فی السنۃ الاولی۔ اب زینب کیا ہے، مؤنث واحد غائب ہے، اس لیے ہم اس کے لیے تدرسو لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے یہ نیچے جو بلینکس ہیں نا، ان بلینکس میں بھی فعل ذهب کی مناسب سند کو لگانا ہے، جو کہ اس جملے کے مطابق فٹ آئے۔ تو چلیے جز نمبر 1 ہے ابی بلینک الی السوق کل صباح۔ تو اس بلینک میں کیا آئے گا، ذهب کی کون سی فارم میں اس بلینک میں لگاؤں؟ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس ابی کو دیکھیں گے۔ اس ابی میں جو ابو ہے وہ مبتدا ہے نا، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو یہ جو ابو ہے یہ کیا ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس لیے ہم اس بلینک میں لکھیں گے یذهبو۔ یاد رہے کہ ہم نے ان بلینکس میں صرف مضارع کی مناسب اسناد کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، ماضی نہیں لکھنی۔ اس لیے میں یہاں پر لکھوں گی یذهبو۔ کل صباحین کا کیا مطلب ہوگا، ہر صبح، تو اس کے معنی ہوں گے کہ میرے ابو ہر صبح مارکیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بازار جاتے ہیں۔ دوسرا جز ہے الطلاب بلینک الان الی الملعب۔ تو الطلاب کیا ہے، مذکر ہے، جمع ہے اور غائب ہے، اس کے لیے کیا لکھیں ہم، یذهبون۔ الطلاب یذهبون الان الی الملعب، یعنی کہ طلباء اب کھیل کے میدان میں جا رہے ہیں، پلے گراؤنڈ میں جا رہے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے اختی بلینک الی المدرسۃ۔ اب دیکھیں اختی کیا ہے، جی ہاں، اس میں جو اختو ہے نا وہ مؤنث واحد غائب ہے، اس لیے ہم اس کے لیے کیا لگائیں گے، تذهبو۔ اختی تذهب الی المدرسۃ، یعنی کہ میری بہن اسکول جاتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے آمنۃ و فاطمۃ و عائشۃ بلینک الان الی المکتبۃ۔
تو اب یہ کتنی لڑکیاں ہو گئی؟ 3. ٹھیک ہے، تو 2 سے زائد ہے نا، اس لیے یہ جمع ہیں، تو یہ جمع مؤنث غائب ہیں، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے یذهبنا. جمع مؤنث غائب کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ یذهبنا. تو اس کے معنی ہو جائیں گے آمنہ اور فاطمہ اور عائشہ ابھی لائبریری جا رہی ہیں. جز نمبر 5 ہے اینا بلینک انتا یا احمدو. اب کیا لکھوں میں؟ یا احمدو ہے، مذکر واحد ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے. جب ہم یا کہتے ہیں نا تو وہ انسان ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اس لیے اب میں یہاں پر کیا لکھوں؟ تذہبو. اینا تذہبو انتا یا احمدو، یعنی کہ اے احمد تم خود کہاں جا رہے ہو؟ جز نمبر 6 ہے انا بلینک الانا الی المسجدی. کیا لگائیں اس بلینک میں؟ انا کے لیے کیا آنا چاہیے؟ انا کیا ہے؟ جی ہاں، متکلم ہے، اس لیے اس کے لیے ہم لکھیں گے اذهبو. انا اذهبو الانا الی المسجدی، یعنی کہ میں ابھی مسجد جا رہا ہوں. سوال نمبر 5 ہے اکمل الجمل الآتیہ، یعنی کہ دیے گئے جملوں کو مکمل کریں بوضع فعل مضارع مناسب، مناسب فعل مضارع کو رکھتے ہوئے. اچھا، اب یہاں پر ہمارا اصلی ٹیسٹ ہے. پچھلے سوال میں ساری بلینکس میں ہم نے ذہبہ کی فارمز لگائی تھی، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر بلینک کے مطابق مختلف افعال کی فعل مضارع کی اسناد لگانی ہے، یعنی کہ فعل بھی مختلف ہوں گے اور ان کی اسناد بھی مختلف ہوں گی. اب یہاں پر آپ کا یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ آپ کو عربی سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے. جملے کے مطابق آپ صحیح فعل کا انتخاب بھی کریں گے. تو الطلاب بلینک کرۃ القدم کل مساء. تو اب یہاں پر مجھے بتائیں اس بلینک میں کیا آئے گا؟ دیکھیں، کرۃ القدم کس کو کہتے ہیں؟ فٹ بال کو. تو فٹ بال کو کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں. جی ہاں، تو فعل کون سا ہوگا؟ لعبہ یا لعبو. تو اب الطلاب کے لیے مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ یلعبون. جی ہاں، اسے ہم اس طرح لکھتے ہیں یلعبون. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا الطلاب یلعبون کرۃ القدم کل مساء، یعنی کہ طلباء ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں. جز نمبر 2 ہے المدرس بلینک الدرس علی السبورتی. سبورہ کسے کہتے ہیں؟ بلیک بورڈ کو. اور بلیک بورڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں. اور لکھنے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کتبہ. اس کا مضارع ہوگا یکتبو. تو یکتبو کی کون سی صنعت کو یہاں پہ میں لکھوں گی؟ المدرس کیا ہے؟ یہ مذکر واحد غائب ہے، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے یکتبو. المدرس یکتب الدرس علی السبورتی، یعنی کہ استاد رائٹنگ بورڈ پر سبق لکھتا ہے. جز نمبر 3 ہے اخواتی بلینک الثیاب بالصابونی. تو صابن کے ساتھ کپڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ دیکھیں، اس اخواتی میں جو اخواتو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہے؟ اخواتو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اخواتو جمع مؤنث غائب ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہم یغسلنا لکھیں گے. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اخواتی یغسلن الثیاب بالصابون، یعنی کہ میری بہنیں کپڑوں کو صابن سے دھوتی ہیں، یعنی کہ بیچاری صرف نہیں استعمال کرتی، صابن سے دھوتی ہیں. چلیے، جز نمبر 4 ہے انا
blank القرآن کل صباح. اب دیکھیں انا آ گیا ہے تو قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. تو فعل کون سا ہے؟ قرأ یقرأ. اور پھر انا کے لیے کیا آئے گا؟ اقرأ. تو یہاں پر آئے گا انا اقرأ القرآن کل صباح، یعنی کہ میں ہر صبح قرآن پاک کو پڑھتا ہوں. اب اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میں ہر صبح قرآن پاک کو پڑھتی ہوں. انا جو ہے نا یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کی صبح جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہو. جز نمبر 5 ہے آ بلینک الاخبار من الاذاعتی کل یوم یا عبد اللہ. اب دیکھیں یا عبد اللہ آ گیا ہے، یعنی کہ عبداللہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے. اور جب ریڈیو پر خبریں لگی ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ اسے سنیں گے. تو سننے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سمیع یسمعو. تو یہاں پر عبداللہ جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے، واحد مذکر حاضر ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ تسمعو. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اتسمع الاخبار من الاذاعتی کل یوم یا عبد اللہ، یعنی کہ اے عبداللہ کیا تم ہر روز ریڈیو پر خبریں سنتے ہو؟ جز نمبر 6 ہے الطالبات بلینک الی المدرستی بحافلۃ المدرستی. حافلۃ المدرستی کا کیا مطلب ہے؟ اسکول بس. جملے میں لکھا ہے اسکول بس اور اسکول اور الطالبات، تو یہاں پہ بلینک میں ہم کیا لکھیں گے؟ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جاتی ہیں کو عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ ذهبا یذهبو. اس کا مضارع ہوگا یذهبو. اور الطالبات کو دیکھیں یہ مؤنث ہے، جمع ہے اور غائب ہے. اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ یذهبنا. الطالبات یذهبنا الی المدرسۃ بحافلۃ المدرسۃ، یعنی کہ طالبات اسکول بس میں جاتی ہیں. جز نمبر 7 ہے آ بلینک الاذان فی غرفتک یا علی. اب دیکھیں پھر یا علی آ گیا ہے، یعنی کہ علی ہمارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے. اور اذان کو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. اور سننے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سمیع یسمعو. اور علی جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ تسمعو. تو یہاں پر ہم لکھیں گے اتسمع الاذان فی غرفتک یا علی، یعنی کہ اے علی کیا تم اپنے کمرے میں اذان سنتے ہو؟ فی غرفتک کا مطلب ہوگا اپنے کمرے میں. تو چلیے آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.